والتين والزيتون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بزرگ و دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رب کائنات ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ بڑے علم والا ہے، بڑی عظمت و شان والا ہے۔ اللہ کی شان پر اور برآں، اللہ بے عیب ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان ہے۔ حمد کے لائق ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ہم کو پیدا فرمایا اور انسان بنایا۔ جتنی مخلوق ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل جو ہے، اشرف جو ہے، وہ انسان، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمائی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، اس کی وحدانیت کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے، کہ پہچانے اللہ کی ذات کو، کیسی برابر اللہ کی ذات، کیسی قدرت و طاقت رکھنے والی اللہ کی ذات۔ قرآن کے ترجموں میں جو پڑھیں گے قرآن کو معنوں کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھداروں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بہت سی آیتیں مثال کے طور پر مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے مفہوم میں باتیں بہت سی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آسمان کو نہیں دیکھتے، کہ کیسے بے سر و سامان اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے اتنے بڑے وسیع آسمان کو تمہارے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، کہ زمین پر غور نہیں کرتے کہ کیسے ہم نے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے زمین کو مسخر کر دیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ پہاڑوں کو کیسے ہم نے میخوں کی طرح سے زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ وہ زمین کو جنبش نہ دے سکے۔ کیا سمندروں کے اندر جہازوں کو نہیں دیکھتے، جتنے بڑے وسیع جہاز رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، روزی روزگار کو اس میں تلاش کرتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہیں، وہ جہازوں کو چلانے والی ذات کس کی ہے؟ وہ جہازوں کو سمندروں کے پانی کے اوپر کھڑانے والی ذات کس کی ہے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں میں اڑنے والے پرندوں کو، جو کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بجز اللہ تبارک تعالیٰ کے کون تھامے ہوئے؟ ہم چاہے تو زمین کے پانی کو اندر ہی سوکھ لیں، تو کون ہے جو تمہارے لیے زمین سے پانی کے سوتوں کو جاری کر دے؟ ہم اگر چاہیں تو سمندروں آسمانوں سے جو پانی برساتے ہیں بادلوں کے ذریعے سے، اگر ہم چاہیں تو وہ پانی کو کڑوا کر دیں، کون ہے جو پھر تم کو پینے کے لیے پانی دے میٹھا؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ ایسی بہت سی نشانی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی، اور پھر فرمان بھی رہی اللہ تبارک تعالیٰ۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ دیکھیں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے بہترین انداز سے ہم نے مضمونوں کو پیش کیا سمجھداروں کے لیے، پھر بھی یہ لوگ کئی ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، روز قیامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر عذابات آ گئے تھے ہمارے، یہ اپنی آنکھوں سے عذابات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کی ذات بہت رحم و کریم، اور پھر اس کے بعد بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اللہ
سی دعائیں مانگی، اس کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا ہے، بہت زیادہ رحم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو جو اس کو نہیں ماننے والے ان کے اوپر بھی رحم فرماتا ہے۔ ہم تو اہل ایمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے والے ہیں، دل سے یقین کرنے والے ہیں، اور ہم اس کے سب سے شہید نبی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت، سب سے بیسٹ امت جو وہ تم، کہ تم کو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اسی نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نقصان دہ، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحتیں فرمائی، آخرت کے اعتبار سے بھی فرمائی اور دنیاوی اعتبار سے بھی فرمائی۔ ایسا نہیں کہ صرف آخرت کی جنت کے بارے میں بتا رہے تمہارے کو فکر کریں، بلکہ تمہاری خود کی دنیا کی زندگی، جس کو تم آخرت سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہو، جس کو تم آخرت سے بھی مقدم رکھتے ہو، جس دنیا کو تم، اس دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہتری کے سامان رکھے ہیں، تمہاری بہتری چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ کھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیز ہمارے جسم کو بہتر ہوتی ہے، جو ہمارے جسم کو نشوونما پہنچاتی ہے، قوت و طاقت پہنچاتی ہے، وٹامنس پہنچاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کھانے کا حکم دے رہے ہیں، اور جو چیز ہمارے نقصان دہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا، اور جو جتنی نقصان کی کیفیت جس میں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے زیادہ فورس کے ساتھ، اتنے زیادہ وزن کے ساتھ، اتنے زیادہ حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روک لگائی۔ چنانچہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ کھاؤ اور پیو حلال اور طیب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عطا فرمائی۔ اللہ خود فرمائے کھاؤ اور پیو، تم دنیا میں رہے، دنیا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں، جو حلال ہو، حرام نہ ہو، حلال ہو، اور جو طیب اچھی ہیں، ان چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور حرام سے بچو۔ حرام میں بھی جو جتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کے حساب سے بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو کراہت سے منع کیا گیا ہے، کہ ناپسند کیا گیا ہے، بعض چیزوں کو تھوڑا سا رکایا گیا ہے کہ مت کھاؤ، بعض کو شدت کے ساتھ قرار دیا گیا کہ یہ حرام ہے، اس کو چھینا ہی نہیں، کو کھانا نہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی ان کی وجہ سے۔ شراب حرام، شراب کو اللہ نے حرام فرما دیا۔ بس جانور کے گوشت خنزیر سے کہتے ہیں، عام زبان میں سور سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ مردار اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، بہتا خون اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، غیر اللہ کے نام زد کیا ہوا ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں آپ پڑھیں گے قرآن میں تو آپ کو معلوم، احادیث کا مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا اس چیز کے بارے میں۔ اور ابھی جو متی کی وزیتون کی جو دو آیتیں پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ انجیر، جس کو ہم زبان میں، اردو زبان میں انجیر بولتے ہیں، اس کو انجیر کہتے ہیں، تو انجیر اور زیتون کو قسم کھا رہے اللہ تبارک۔ یہ کھانے سے اس کی اہمیت بتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ چیز کتنی فائدے مند انسان کے لیے۔ انجیر صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ فائدے مند ہے، اور زیتون اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت بہتر ہے، جسمانی اعتبار سے، قوت و طاقت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اس کے اندر بہت سی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ لیکن دیکھیے ہم انہی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں بتائی قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے کے اعتبار سے۔
تو ہم کو یہاں پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز کھانے کا حکم دے رہے ہیں اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ جو چیز کھانے کا حکم ہے ہم کو اس کو کھانا ہے، اور جس چیز سے اللہ منع فرما رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ روکیں گے آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں روکیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ وہ چیز خرید رہے، جا رہے، لا رہے، کھا رہے، پی رہے جو کہ حرام ہے، جو کہ نقصان دہ ہے آپ کو، وقت بھی برباد، صحت برباد، اور جو پیسہ آپ کا لگ رہا ہے اس کے اوپر، اس کا بھی کل آخرت میں حساب دینا ہے۔ تو ان چیزوں سے رکنا ہے ہمارا۔ شراب نوشی حرام نہیں پینا ہے۔ اب شراب کے دائرے کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، سینجی تو اس میں آتی، بیئر اس میں آتا، اور بھی بہت سی جو مختلف نامی شکلیں دے دیے لوگوں، جو شکلیں دے دیے، نامیں دے دیے، نشاور جو شراب کی چیزیں شراب کے دائرے میں آتی ہیں وہ حرام، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت سے لوگ جم میں جانے والے وہاں پر یہ جوس وغیرہ بول کے، بیئر وغیرہ بول کے رہتے ہو، الگ الگ چیزوں کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ٹرینرز وہاں پہ کہتے ہیں، جم کوچرا کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیو، یہ پینے سے ایسا جسم کھلتا، رگیں کھلتی، اچھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اچھی محنت کر سکتے ہیں، اچھا تمہارا رنگ کھل کے آتا، باڈی بلڈ زبردست ڈیولپ ہوتی تمہاری۔ ہمارے نوجوانوں کو معلومات نہیں کچھ بھی، چلو بولے کہ یہ پیلیے، نہیں سے نشہ نہیں ہوتا ہے، اپنی طرف سے سوچنے سے کچھ نہ تھا۔ الکوہل میں شراب ہے، الکوہل اس سے حرام ہے، وہ چیز دے دیے وہ بھی حرام، رکنا ہے اس سے، بچنا ہے ان چیزوں سے۔ کبھی خوشی کا موقع ہے ڈال لے رہے، غم کا موقع ہے، غم ہے میرے کو، میرے سے زیادہ کس کو بھی غم دیں گے، لاؤ ڈالو، کیا ہے یہ؟ کوئی اچھا کام ہوا، چلو بھائی خوشی میں پارٹی دو، ہمارے کو پارٹی میں جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ پورے چلے آ رہے ہیں، پورا حرام۔ جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھ رہے ہیں وہ پورے گناہگار ہیں، کل آخرت میں پوچھوں کہ اللہ کے پاس ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا آپ کو، اگر بغیر توبہ کے آپ مر جائیں گے تو۔ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور آپ اس کو خوشی کے موقع پہ پی رہے ہیں، غم کے موقع پہ پی رہے ہیں، دوستانے میں پی رہے ہیں، دشمنی میں پی رہے ہیں، کام نکلنا بول کے پی رہے یا پلا رہے، حساب دینا ہے اللہ کے پاس۔ وہ تو ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی جڑ گیا وہ شراب کے کاروبار میں یا لانے میں لے جانے میں، یا صرف اتنا بھی بولا کہ وہاں ملتی بول کے بولا، خالی نہ انہیں پیا نہ پیسے دیا نہ بیٹھا محفل میں، صرف بولا وہاں ملتی بول کے بھی اگر بول دیا ہے اور انہیں جا کے لا کے پی گیا، انہیں بھی گناہ گار ہو گیا۔ بولنے والا وہاں ملتی بولا سو والا بھی گناہ گار ہو گیا، تو پینے والے کا کیا ہوگا، جس کے پیسے لگے اس کا کیا ہوگا، وہ محفل میں جو بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نہیں بھائی اپن نہیں بیٹھتے ہو، ذرا لوگوں میں ذرا بیٹھے ہوتے تو کیا ہے، دوستانہ رہتا، بڑے لوگوں میں رہے تو کیا ہے، اپن پیتے نہیں، خالی وہ دوسرا جو چکنا رہتا 65 55 55 وہ بیٹھتے، وہ تھوڑا کھا لیتے اپن، وہ ہاتھ میں نہیں لگاتے اپن اس کو، لیکن محفل کوسی کی ہو، کوسی محفل میں بیٹھ کے لیا، کیا قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی وہاں پہ، ذکر اللہ ہو رہا تھا، درود کی محفل لگی تھی، مجلس سجی تھی، کوسی محفل میں بیٹھے، آپ شرابیوں کی محفل میں بیٹھے، بولے کہ میں نہیں پیتا، میں پاک دامن ہوں، نہیں، آپ گناہ گار ہیں۔ آپ کا تو کام ہے اس چیز کو روکنا کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، نہیں پینا بول کے، اور آپ کو بیٹھے ہیں وہاں پہ محفل میں، نہیں بھائی ذرا کام نکلنا ہے اپنا، یہاں کا کام نکل جائے گا، آخرت کا کیا ہوگا، قبر کا کیا ہوگا، مرنے سے پہلے جو عذابات آئیں گے اس کا کیا ہوگا۔ آج کاروبار اچھا ہوا، کیا ہوا، میرا نہیں چلا، تیرا اچھا چلا، کیا کر رہا تھا، ذرا لے لے ایک چھوٹا لیو، آخرت میں بھی کیسا دیتے وہ بھی سوچو نا، مرنے سے پہلے کیا ہوگا تمہارا۔ تم جو شراب پی رہے، جو گٹکے کھا رہے، جو ساگراں کھا رہے، جو سگریٹاں پی رہے، اس کے جسم میں آپ سے جو چیز بن رہی ہے، وہ چیز کے ساتھ جب آپ اس سے جو اولادیں پیدا ہو رہی وہ کیسی ہوں گی، پھر اللہ کی نافرمان۔ حالانکہ حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ باوضو جانا ہے، گھر میں باوضو رہنے کا ہمارے کو، ہم تو شراب پی کے جا رہے، شراب کی محفل میں بیٹھ کے کھا کے پی کے جا رہے، کیا ہوگا حساب آپ کا؟ سوچ رہے کبھی کیا جسم اللہ تعالیٰ آپ کو اس واسطے دیے کہ اس کی نافرمانی کرو، آپ کو قوت و طاقت اللہ تعالیٰ اس لیے دیے کہ اللہ کی تم نافرمانی کرو، آپ کو خوبصورتی اس لیے دیے کہ اللہ کی نافرمانی کرو، مال اس واسطے دیے کہ اس کے نافرمانی کے اندر پارٹیاں اڑاؤ، نیت تو ترس رہے اور ہے تو اللہ کی نافرمانی میں اڑا رہے، زیادہ ہو گیا لاؤ لے جا کے خیرات کرو، لوگوں میں خاندان والوں میں تقسیم کرو، رشتہ داروں میں تقسیم کرو، بستی میں کتنے لوگ ہیں
گئے، بھوکے پیاسے رہنے والے ہیں، مدد کرو ان کی۔ کئی لوگ ایسے بیماری میں مبتلا ہے، دواؤں کو پیسے نہیں ہے، جا کے دیو ان کو پیسے، آپ جا کے دیکھو بڑے بڑے دواخانوں کے اندر ٹھہر کے دیکھو، وہاں پہ تھوڑی دیر وہاں ایمرجنسی میں بیٹھو، معلوم ہوتا تمہارا پینا سب نکل جاتا، تمہارا خود کے چاپنا نکل جاتا، جاتے آتے رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، دانتوں کا چوڑا اگر نکل گیا تو پھر کہاں سے خود کے کھائیں گے آپ؟ کہاں سے ساگنا چبائیں گے آپ؟ میرے کو بغیر کھائے کے، بغیر پیے کے، بغیر چابے کے منہ واش روم نہیں آتا، باتھ روم نہیں آتا جو بول رہے ہیں۔ ایکسیڈنٹ میں اگر چوڑا ہی اکھڑ گیا تمہارا تو جب کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آئیں گا جب؟ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری بنا کرتے آپ۔ ایک دانت میں ذرا درد ہوا تو پھر کتنا درد، کتنا تڑپتے رہتے، سوچے کبھی؟ کسی کو نہیں، خاندان میں رشتہ داروں میں کسی کو نہیں دیکھے، دوستانوں میں نہیں دیکھے کسی کو کہ دانت کا درد کیا ہوتا ہے، کان کا درد کیا ہوتا ہے، کیسا تڑپتا ہے انسان۔ اللہ آپ کو دیا تو اس کا ناشکری بنا کرتے آپ، اللہ کے شکر گزار بندے بنو آپ، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، آپ کی وہ نعمت کو سلامت رکھے گا۔ اور آپ کھا کے پی کے ناجائز حرام میں مال کا مال برباد کرے، صحت کی صحت متاثر ہو جائے اور پھر اللہ کے گناہ گار، آخرت برباد۔ ہوش کے ناخن لو، اللہ عقل سلیم دیا تمہارے کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے آپ کو۔ حرام چیز کو کھا رہے ہیں، کوئی ہمارے کو جو چیز پسند نہیں ہم نہیں کرتے، دوسرا اگر کرا تو اس کے اوپر بڑے تانے جس کے کرتے رہتے ہیں، ارے انہوں نے شراب دی ہے، ارے انہوں نے کیسا گندا ہے، وہ کیسی حالت میں رہ رہا، اور تم کیا کر رہے ہیں؟ کہ تمہارا سگریٹ پینا، اسموکنگ کرنا جائز ہے، تمہارا خود کے ساگرہ کرنا جائز ہے، جیسا شراب حرام ہے وہ بھی چیز حرام ہے۔ غلاظت کو کھاتے آپ؟ نہیں کھاتے، کھانا کھانا پکیا ہوا رہا، خالی باسی رہا تو بعض مرتبہ ایسے رہتے ہیں نزاکت والے کہ بھائی باسی ہے میں نہیں کھاتا، میں باسی کھا تو میرے کو بدہضمی ہو جاتی، میرے کو پیٹ وہ ہو جاتا، پیٹ پھول جاتا، ہضم نہیں ہوتا بولتے۔ اب کھا رہے کیا پھر؟ کیا چیز کھا رہے؟ کیسا بن رہا وہ دیکھے کمپنیوں میں جا کے، باضابطہ ابھی تو تمہارے کچھ چیزوں کے اوپر مہر لگا دیے، پوسٹر بھی چپکا دیے اس کے اوپر، یہ چیز نہیں کھانا حرام ہے بولے۔ پہلے تو بھی خالی انجوائرس ٹو ہیلتھ بول کے لکھا رہتا تھا، یہ صحت کے لیے نقصان دہ بول کے لکھا رہتا تھا، اب تو باضابطہ پوسٹر دے رہے کہ کھانے سے کینسر ہوتا ہے، یہ کھانے سے تمہارے پھیپھڑے سڑ جاتے ہیں، یہ کھانے سے ایسا ہو جاتا ہے، باضابطہ پورا لکھ کے انہیں بتا کے دے رہا تمہارا، اب تم زہر کھا رہے آپ۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صحت کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، جسم کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کی زندگی آپ کی نہیں ہے، آپ کے ذریعے سے اللہ کتنے نیک کام لیتا ہوں گا، آپ کتوں کے کاموں میں آ سکتے ہوں گے، کبھی سوچ رہے نہیں، سوچ رہے مان آ رہا اڑاتے چلے جا رہے ہیں، کیا دوسرے مل گئے چل بھائی، ارے اچھی چیزیں کھانا کون منع کر رہا آپ کو، اچھی چیزیں کھاؤ، لاؤ پکاؤ، گھر میں گھر والوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، اچھے سے اچھی چیزیں کھاؤ، وہ چیزیں نہیں کھا رہے، دوسرے ناجائز چیزوں کو کھا رہے اور خود کا بھی نقصان کر رہے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کا بھی نقصان۔ حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے صحت کی حفاظت کرو، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہمارا۔ کتنی مرتبہ حدیث میں سنے ہم کہ محاسبے کی یعنی سوالات کے جواب دینے کی جگہ سے ہمارے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک ہم سوال کا جواب نہیں دیں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پر خرچ کیا تھا، کہاں پہ خرچ کرے، اللہ کی رضا کے کاموں میں، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں، اللہ پوچھے گا تمہارے کو۔ حرام سے بچو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا وہ چیزوں کو کھاؤ، جن سے منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ خالی سن لے رہے، پھر ادھر باہر نکلے، دروازے باہر نکل دی، گانا چھٹکے ادھر جھٹک کے نکل گئے، نہیں ہونے کا ہی پکڑ ہے آخرت میں کل۔ یہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں لکھ رہے ہیں پورا، ہم کہاں بیٹھے تھے، کہاں اٹھے تھے، کیا سن رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے، کیا دل میں وسوسے آئے تھے، کیا ہو رہا تھا، سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نام اعمال پیش کر دیں گے، لے اپنا نام اعمال خود تو پڑھ لے، دیکھ لے کہ تیرا پر ظلم نہیں ہو گیا، پریشان ہو جائے گا، ارے یہاں تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہوئی ہے ہماری، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے ہماری، کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی ہمارا کام تمام کر دیتی، یہ نام اعمال ہمارے کو ملتا ہی نہیں تو اچھا رہتا۔ آج تو بڑے آسانی سے یہ سن رہے، باہر نکلے مذاق بڑا آپ بولتے رہتے لائٹ لگا چلو ختم، لیکن یہ بولنے جو الفاظ بولے نا یہ بھی لکھے جا رہے ہیں آپ کے،
آپ جو بول رہے ہیں نا الفاظ دوستانے میں ایک دوسرے کو مسکرا لیتے ہوئے ایسا ایسا بن گئی، یہ لکھے جا رہے ہیں آپ کے نام اعمال میں. کل یہ پوچھا جائے گا آپ سے، یہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، قرآن حدیث کی بات اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب بولے جا رہی تھی، تمہارے کو سمجھایا جا رہا تھا اور تم اس کو بولتے تو مذاق میں لیتے. حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو. آپ کے غلط استعمال سے آپ کے گھر کی، آپ کی روزی کی برکت ختم ہو جا رہی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا. میں غلط عمل کرنے کی وجہ سے، میں غلط چیزوں کو کھانے پینے کی وجہ سے، میرا مال صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہونے کی وجہ سے میری زندگی سے برکت ختم ہو جا رہی ہے اور مجھ کو محسوس بھی نہیں ہو رہا. اور میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر شیطان نفس ہمارے دلوں میں یہی باتیں ڈالتا، پرسوں مجھ سے لڑائی ہوئی تھی، انہوں کرا دیے شاید، ان کا نہیں گئے تھے انہوں کرا دیے شاید. یہ نہیں سوچ رہے کہ میں یہ غلط کام کرا، اللہ کی نعمت کا ناشکر ادا کر، ناشکری بنا کرا میں، اس لیے مجھ سے نعمت، جو مال کی نعمت تھی مجھ سے چھین لی گئی، صحت کی جو نعمت تھی مجھ سے چھین لی گئی ہے. ہم کو احساس ہی نہیں ہو رہا اس چیز کا. ہمارے غلط کام اچھا ہمارے کو اچھے لکھ کے آ رہے ہیں، کیونکہ نفس اور شیطان ہمارے اوپر اتنا محنت کر کے ہمارے کو اتنا برقرار لیے ہیں، ہم اس کے غلام بنے بیٹھے ہیں. حق بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر حق بات اگر کوئی بول رہا تو بھی ہمارے کو دشمن دکھ رہا، وہ ہمارے کو دشمن محسوس ہو رہا ہے. حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ اس کا آنکھوں میں خلاصے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے. آئینے کے سامنے آپ کھڑیں گے تو کیا دکھیں گے آپ کے سامنے؟ آپ کے چہرے پہ جو داغ و دھبے رہیں گے وہ آپ کے آئینے کے اندر سامنے دکھیں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے داغ دھبے جو لگے ہوئے آپ کو، جو گندگی لگی ہوئی آپ کے چہرے پر، آپ اس کو دور کرنا ہے. یہ نہیں کہ آئینہ غلط بتا رہا، بولے آئینہ پھوڑ دو، آئینہ کو چینج کر دو، دوسرا آئینہ ڈالو جو ہمارے کو اچھا بتا رہے سب. یہ کیا بات ہے؟ آئینہ چینج ہو جائے گا، آئینہ پھوٹ جائے گا، لیکن آپ کے چہرے کا جو داغ دھبا ہے وہ تو ویسے رہ جائے گا. آپ اپنے آپ کو مطمئن کر لیں گے، لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ تو آپ کو محسوس کریں گے نا، آپ کے چہرے پہ کیا داغ دھبے، کیا غلط زندگی بھی آپ وہ تو دیکھیں گے نا، کیا آپ کو توڑے پڑ سکتے آپ. اس لیے جو اپنے کو گناہوں کے اوپر، غلطیوں کے اوپر اگر کوئی ٹوکرا، کوئی بولا، تو سب سے بڑا محسن ہے وہ ہمارا، سب سے بڑا چہیتا، سب سے بڑا ہمارا محسن اور دوست ہے وہ ہمارا. اس کے احسان مند ہونا چاہیے ہم کو، کہ وہ ہم کو ہماری برائی کے اوپر ہمارے کو ٹوکرا، ہماری برائی کو ہم کو بتا رہا ہے. اور جو سب سے زیادہ ہماری غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال رہا وہ ہمارا سب سے زیادہ دشمن ہے، آخرت کا بھی دنیا کا. اس لیے یہی گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ بھائی حلال جو چیزیں ہیں، طیب جو چیزیں ہیں، اچھی جو چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شریف کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں، اس کا استعمال کیجیے، اپنی اولادوں کو ان کا استعمال کرائیے. اور جو چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے دوست احباب کو بچائیے. کسی کو دینا ہی نہیں ہو پیسے تک کا نہیں دینا ہے، لاؤ بول کے بھی نہیں دینا ہے، آتے آتے رستے سے بھی نہیں لانا ہے. غلط چیز آپ لائیں گے، ارے تم وہاں سے آ رہے نا، ذرا لا لو وہاں سے بول دیے، ابھی وہ لا لے پیسے بھی ان کے چاہیے، لیکن لانے والا بھی گناہ کر. اس لیے بچو، دوستانے میں آ کے، ان کی آڑ میں آ کے ان کو خوش کرنے کے واسطے اپنا مال خرچ مت کرو. برا مانتا مان دے دو، اللہ برا نہیں مانے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانیں گے. سمجھے؟ یہ دوست مان رہا، ماننے دو. برا ایک بار مانیں گا، 2 بار مانیں گا، 10 بار مانیں گا، اس کے بعد تو رہے نہیں نفاقتا ہے، اس میں 10 روپے کی چیز لاؤ تو نہیں لاتا ہے، 50 روپے کی پارٹی کرو تو نہیں کرتا. انہیں بولی گا بولنے دو، اس کو بولنے دو، لیکن آپ گناہگار مت بنو. اس کو خوش کرنے کے واسطے اللہ اس کے رسول کو ناراض مت کرو. آپ اللہ صحیح میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنائے. دین کی محنتوں کی اللہ قبول فرمائے، شرک بدعت سے، گناہوں کے عمل سے، غیر اسلامی رسول سے اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے. آمین. والحمد للہ رب العالمین.